پاکستان کا نوجوان باشعور ہے، محسن نقوی کے بیان سے نوجوانوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی، بلکہ وہ کہیں گے کہ دیر آید درست آید۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو کلیئرٹی ہے، ہم اس عمر میں اتنے کلیئر نہیں تھے جتنے وہ ہیں۔ دنیا کے حالات دیکھ کر انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں پاکستان پر یقین ہے، انہیں پتہ ہے پاکستان کے سوا ان کی پہچان ہے نہ عزت، انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ بہتر تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے آج کا نوجوان ہی سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے۔ اگر تبدیلی پر بحث ہو رہی ہے تو اس سے نوجوانوں کے حوصلے ٹوٹے، نہ امیدی کم ہوئی۔ نئے صوبوں کا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوتا۔ 1972 میں آبادی 7 کروڑ اور 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ ہو چکی، آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا گورننس کا عمل جمود کا شکار نہیں رہ سکتا، وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، آبادی اور ریاستی ضروریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے، عوام کی خواہشات ہی سب سے اہم ہیں۔ ملک کو درپیش متعدد مسائل کا حل مؤثر حکمرانی اور بہتر انتظامی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس انتہائی اہم ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ گڈ گورننس کی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے اچھی حکمرانی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ گڈ گورننس کے لیے اگر انتظامی تبدیلی کی ضرورت ہو تو اسے ہو جانا چاہیے اور اسے ہونے دیں۔ فیصلے سیاسی جماعتوں، منتخب قیادت اور جمہوری عمل کے ذریعے ہونے چاہیے۔ قابل احترام سیاستدانوں سمیت تمام پارٹیز کی خواہش ہے مسائل حل ہوں، بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت ہے اور ہم برسوں سے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بہتر انتظامی نظام کے جانب بڑھنا ہوگا۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ نتھنگ کین چینج۔ پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا۔ کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر، کشمیری چاہے یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، وہ کہتا ہے کہ میری جان پاکستان ہے۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کا ٹوٹ ٹنگ ہے۔ بولتے ہیں قابض فوج نہیں چاہیے، تمہیں پتہ ہے کشمیری اور فوج کا رشتہ کیا ہے؟ 1 لاکھ فوجی کشمیری ہیں، تم کیا ان کو لانا چاہتے ہو جو دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا اچھا ہوا افغان طالبان رجیم نے بتا دیا کہ ان کا ڈی این اے کہاں سے ہے، یہ بھارت کو رپورٹ دیتے ہیں اور پیسے بھی مانگتے ہوں گے۔ افغان طالبان اور آر ایس ایس کا ڈی این اے اور ماسٹر پلانر ایک ہی ہے، ہم ان دونوں کو جانتے ہیں اور ان سے بخوبی نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ طالبان رجیم نے ہمارا ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، طیارہ گرانے اور پائلٹ پکڑنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ شلوار قمیض میں دکھایا جانے والا پائلٹ شاید ان کا کوئی نشئی ہوگا۔ آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری۔ کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ملٹری ریاست چلا رہی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا بات چیت کا راستہ ختم ہو گیا، دہشت گرد ریاست کے سامنے نہ جھکے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا رواں سال 40,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے، 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، دھماکوں کے 28 واقعات ہوئے، بم دھماکوں میں زیادہ تر افغان شہری ملوث تھے۔ رواں سال مجموعی طور پر 819 شہادتیں ہوئیں، دہشت گردی میں 303 فوجی جوان شہید ہوئے۔ بلوچستان کا مسئلہ سرداری اور اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ ایک قبیلے میں اسٹیٹس کو ہے جو نہیں چاہتا غریب کا بچہ پڑھے، وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ ان کے غلام بنے رہیں۔ یہ لوگ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل اسمگلنگ کرتے ہیں، جب روکیں تو پھر دہشت گردی کراتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے سرداروں کو لیویز فورس کی تنخواہیں چاہیے، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے۔ ریاست ان سے بات نہیں کرے گی کیونکہ اسٹیک ہولڈرز یہ نہیں بلوچستان کی عوام ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں بندہ اٹھا لیا، مسنگ پرسن کا کوئی نام تو ہوگا، اس کا شناختی کارڈ لے آئیں۔ کچھ مسنگ پرسن دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بڑھتی آبادی کے دباؤ کے پیش نظر صوبوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم ناگزیر ہے۔ ہر صوبے کو انتظامی بنیادوں پر 3 حصوں میں تقسیم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نئے انتظامی یونٹ سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں گے۔
چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ کے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیانات انتظامی اصلاحات سے متعلق پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا ایکس پر بیان، کہا صوبائی دارالحکومتوں تک سینکڑوں کلومیٹر کے تھکا دینے والے سفر سے نجات ملے گی۔ نئی انتظامی یونٹ سے چیف سیکرٹری، آئی جی اور ہائی کورٹس کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ نئے انتظامی صوبے ملک کو تقسیم کے بجائے قومی یکجہتی اور معیشت کو مزید مضبوط کریں گے۔ نقوی صاحب نے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے، ہم تو پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں اور اس کو مل جل کر اب ملک کے تمام ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی اگر قانون میں کوئی سقم ہے تو اس قانون کو چینج کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ موجودہ نظام عوام کو سہولت دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے متعلق محسن نقوی نے جو بات کی وہ ہم بہت پہلے کر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں قانون میں حکم ہے تو قانون تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے چاہیے۔ فاروق ستار نے بھی محسن نقوی کے موقف کی تائید کر دی، کہا معاشی اور انتظامی بحران کا واحد حل اختیارات کی منتقلی اور نئے یونٹس ہیں۔ نئے یونٹس پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہی مسائل کے حل کا نقطۂ آغاز ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے صوبوں کی تجویز گھسی پٹی قرار دے دی، کہا محسن نقوی کے بیان کا اشارہ کس طرف ہے مجھے پتا نہیں۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، شاید اشارہ اس طرف ہے۔ سندھ کے لوگ محسن نقوی کی اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سندھ صوفیہ کرام کی دھرتی ہے، نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، کاکروچ نہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا حیدرآباد سکھر موٹر وے کرپشن کیس کی رقم سندھ حکومت نے ریکور کر لی تھی۔ پی پی اپنا نقصان برداشت کرتی ہے لیکن کشمیر کے حقوق پر سودا نہیں کرتی۔ کشمیر کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی صرف سرحد کا حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنا گھر، اپنا ماں باپ، اپنے بچے چھوڑ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے۔ ہمارا سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں، وہ قوم کا فخر ہے۔ پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ کشمیر سرحد پر ہمارا سپاہی جان خطرے میں ڈال کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام، کہا ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے، وہ قوم کا فخر ہے۔ ہمارے شہید فوجیوں، پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کریں ہیں، ان کی عزت ہماری ذمہ داری ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے عوام کے لیے پیغام میں بلاول بھٹو نے کہا مظفر آباد کے عوام 2 اگست کو تیر پر مہر لگائیں، حق کے حاکمیت، حق کے ملکیت اور حق کے روزگار کے لیے 2 اگست کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ میں نے جتنے بھی بیانات دیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں کشمیر کے ریفرنس میں یا کشمیر کے کانٹیکسٹ میں یا کشمیر کے جدوجہد ہے اس کے حوالے سے یا اس سلیکشن کے حوالے سے، میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں ختم کی جائیں، وہ اس طرح کے جمع غفیر سے ڈرتے ہیں۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں کارکنوں سے خطاب، کہا کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی بیانات دیے ہیں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے بیانات پر آج بھی کھڑا ہوں۔ میں نے کہا تھا مہاجرین کی سیٹیں ختم نہیں ہوں گی، مہاجرین نے قربانیاں دی، ان کے پیارے شہید ہوئے۔ 60 سال سے بیرون ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دو۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری پاکستانی پرچم بلند کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی، کشمیر کوز کو تقویت ملنی چاہیے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل ایرانی توانائی کے مراکز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سی بی ایس کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق اس ممکنہ حملے میں ایران کے بجلی گھروں اور آئل ریفائنری سمیت توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کارروائی ہفتے کے آخر میں کی جا سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جو ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں۔ لوگ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو میری ان سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ تشدد کے راستے کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں اور صحیح فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ اپنا پسندیدہ بندہ منتخب کریں تاکہ وہ 5 سالہ ان کے مسائل کا وہ حل کرے۔ لوگ احتجاج کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں حلقہ 4 اور 5 حساس ترین علاقے ہیں۔ حساس ترین پولنگ اسٹیشن پر فوج کے جوان تعینات ہوں گے۔
چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز موجود ہے. گلگت بلتستان سے بھی سیکیورٹی اہلکار آزاد کشمیر میں تعینات کیے جا رہے ہیں. کوشش ہو کہ انتخابات پرامن رہیں. اگر کسی نے شرپسندی کی کوشش کی تو فورسز آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. And in India, Pakistan, 11 planes were shot down. That was raging. That was bad. I used terror. I said, if you're going to go to war, 250% to each of them. And they screamed and yelled and were very angry. They were both angry about it. And the Prime Minister of Pakistan said, I saved 50 million lives. امریکہ کابینہ کی میٹنگ میں پاکستان بھارت جنگ کا ذکر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں, ان کی جنگ رکوائے. صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان بھارت جنگ میں تیاری کرنے کا ذکر. کہا پاکستان بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے مار گرائے گئے. میں نے دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو 250% ٹیرف لگاؤں گا. دونوں ملک ناراض ہوئے مگر بعد میں کہا کہ جنگ نہیں کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں نے 50 ملین جانیں بچائیں. پیٹرول 12 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کمی. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعظم کی زیر صدارت اوگرا کی اصلاحات ادارہ جاتی استعداد میں بہتری سے متعلق اجلاس. شہباز شریف نے کہا کسی کو عوام کے استحصال اور سسٹم میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں. حکومت عوام کی ایک ایک پائی کا تحفظ کرتی. تمام ریگولیٹری ادارے اپنی متعلقہ وزارتوں سے باضابطہ رابطے کے لیے ضروری اقدامات کریں. آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن پر کام تیز کیا جائے. چیئرمین اوگرا کی ادارے کی موجودہ کارکردگی, درپیش چیلنجز, جامع اصلاحاتی پروگرام پر بریفنگ. کوئٹہ کے نوائی علاقے کے 100 رینج میں کوئلے کی کان میں حادثہ. جام بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی. کان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. گزشتہ روز کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا تھا. صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا کان حادثے میں مزدوروں کے جام بحق ہونے پر دکھ کا اظہار. صدر زرداری کا کان میں پھنسے تمام مزدوروں تک جلد رسائی کو یقینی بنایا جائے. وطن کی تعمیر و ترقی میں محنت کش طبقے کا کردار قابل قدر. وزیر اعظم نے کہا کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جان و محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. محنت کش افراد ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ 10 کوپہماؤں میں سے 4 کی لاشیں مل گئیں. قراقرم کی چوٹی پر بین الاقوامی ٹیم کے دیگر اراکین کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. حادثے میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستانی کوپہما لاپتہ ہوئے. دوسرا روز براڈ پیک سر کرنے کی کوشش میں ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی تھی. تر پارکر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. چھاچرو، اسلام کوٹ، نگر پارکر میں بادل جم کر برسے. اسلام کوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جان سے گئے اور 3 زخمی. بارش سے بچنے کے لیے 10 مزدوروں کی درخت کے نیچے پناہ لی. اسی دوران آسمانی بجلی گری. 3 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 31 جولائی تک ایران کے خلاف بھری ناکہ بندی کے دوران 30 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا. 2 کو غیر فعال اور 2 پر چڑھ کر تلاشی لی گئی. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 30 امدادی جہازوں کو ناکہ بندی سے گزرنے کی اجازت دی گئی. ایران جنگ سے عالمی عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جنگ کے نتائج تباہ کن ثابت ہوں گے. اس تنازع نے توانائی کی منڈیوں کو متاثر کیا, خوراک اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور عالمی سپلائی چینز پر بھی دباؤ بڑھا دیا. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی اور امن کے قیام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں. لوگ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو میری ان سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ تشدد کے راستے کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں اور صحیح فیصلہ کرنے کا دن ہے. اپنا پسندیدہ بندہ منتخب کریں تاکہ وہ 5 سالہ ان کے مسائل کا وہ حل کرے. لوگ احتجاج کے بجائے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں. مظفر آباد ڈویژن میں حلقہ 4 اور 5 حساس ترین علاقے ہیں. حساس ترین پولنگ اسٹیشن پر فوج کے جوان تعینات ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز موجود ہے. گلگت بلتستان سے بھی سیکیورٹی اہلکار آزاد کشمیر میں تعینات کیے جا رہے ہیں. کوشش ہو کہ انتخابات پرامن رہیں. اگر کسی نے شرپسندی کی کوشش کی تو فورسز آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے.
کراچی شہر کو تباہ کرنے کے اندر پیپلز پارٹی پیش ہے. اس وقت کرپشن اور تباہی کا اگر کوئی نام ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اور یہ نظام تو پہلے سے ہی بوسیدہ ہے, یہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہے. اب یہ بیساکھیاں بھی ہل رہی ہیں تو ان سب لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. کرپشن اور تباہی کا دوسرا نام پیپلز پارٹی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں یہ سسٹم تو اس وقت تباہ ہو گیا تھا جب کراچی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا, جب حلقہ بندیوں کے نام پر کراچی کی تباہی کی گئی. جماعت اسلامی طویل عرصے سے سسٹم بدلنے کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف سچ کہتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل, کہا فارم 47 کا راگ الاپنے والے دراصل اپنی آئندہ سیاسی شکست صاف دیکھ چکی ہیں. کراچی کے عوام نعروں الزامات سے نہیں بلکہ عملی کارکردگی سے فیصلہ کرتے ہیں. اپنی جماعت کی ناقص کارکردگی چھپانے کے لیے پی پی کو تنقید کا نشانہ بنانا پرانی سیاست. کامن ویلتھ گیمز کے جیولن تھرو فائنل میں ارشد ندیم کا مایوس کن کھیل. ابتدائی 3 تھرو کے بعد میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گیا. ارشد کی سب سے بڑی تھرو 77.41 میٹر رہی. فائنل میں 9ویں نمبر پر فنش کیا. میڈل کی دوڑ میں رہنے کے لیے 3 تھرو کے بعد ٹاپ 8 میں فنش کرنا تھا. سری لنکا کے رمیش پیتھرا 89.75 میٹر کے تھرو کے گولڈ میڈل کے حقدار بنے. بھارت کے نیرج چوپڑا نے سلور اور یش ویر سنگھ نے برونز میڈل اپنے نام کیا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب. تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے آج رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر. در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور, رفیشاں سلیم, سحر ہاشمی, رمیسہ خان, امیر خان, ثانیہ سعید, صبا حمید اور دیگر شامل. ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال, سونیا خان اور شہریار منور ہیں. کہانی عمیرہ احمد نے لکھی. ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دی. دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں. کل سے ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر.